اس مختصر پریس کانفرنس کا مقصد 8 فروری کے حوالے سے کچھ بات کرنا ہے. جو ہمارے اسیران ہیں سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے بات کرنا ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ بیان کرنی ہے. 8 فروری کا اگر میں پہلے ذکر کروں تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے، انسانی حقوق کے لیے، قانون کے لیے اور سب سے بڑھ کر شرافت اور انسانیت کے لیے، اس میں ایک اہم سنگ میل ہے. دیکھیں 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کے ساتھ ہوا، جس طرح پاکستانی قوم کو دھتکارا گیا، جس طرح ووٹ کی نفی کی گئی، اور ووٹ کی نفی انسان کے وجود کی نفی ہے. ووٹ کی نفی کا مطلب ہے یہ کہنا کہ تمہاری رائے وقت نہیں رکھتی. تو ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے. اس دن جو ڈاکہ پڑا پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پر، یہ بات کبھی پس پشت نہیں ڈالی جائے گی. تو 8 فروری کو جو اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے لائے عمل اختیار کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہڑتال سیاسی تاریخ میں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم سیاسی لائے عمل ہوا کرتا ہے. 25 کروڑ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہڑتال میں آپ گولیاں کھانے باہر نہیں نکلتے، آپ ریاست سے، اس نظام سے جو جبر پر مبنی ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو جو ہوا 8 فروری کو 2024 اور اب 8 فروری 2026 کو، یہ ہمارے سامنے ہے. پورا صوبہ خیبر پختونخوا بند تھا. پنجاب کے تمام بڑے تجارتی مراکز بند تھے. لاہور شہر میں آپ نے بسنت کا ایک ڈھکوسلا رچایا، لیکن بسنت ہو، کوئی اور تماشا ہو، یہ لوگوں کو بھولنے نہیں دے گا کہ لوگوں کے ووٹ کو اس دن چرایا گیا تھا. اس دن پاکستان پر جبر کا نظام نافذ کیا جائے گا. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پتنگ اڑا کر لوگ بھول جائیں گے کہ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو پامال کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا اور آج دن تک کیا جا رہا ہے. 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری والے دن جو بربریت ہوئی، صرف سندھ میں، صرف کراچی میں 300 ہمارے دوستوں کو ایم پی او کے تحت، یعنی کہ کسی جرم کے بغیر، کوئی الزام لگائے بغیر گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا. سندھ اسمبلی کے ممبران پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جو سندھ اسمبلی کے فلور پر انہوں نے بیان کیا، قمیض اتار کر دکھائی ہمارے ممبران نے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. تو پاکستان آج ایک ظلم کی جگہ ہے. پاکستان آج ایک جبر کی جگہ ہے، جہاں نہ انسانیت ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے. تو ہم اس عمل کے خلاف لڑتے رہیں گے. اسی طرح پنجاب میں جو بربریت ہوئی، جس طرح گھر توڑے گئے، لاہور شہر ہو یا پورا صوبہ ہو، میں فردن نام نہیں گنواتا. ہمارے لاتعداد دوست ہیں جو گم ہو گئے، جن کے گھروں کو توڑا گیا، ریڈ کی گئی. وہ تصاویر، وہ کلپس سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس جرم کو آپ پتنگ اڑا کر چھپا نہیں سکتے. تو ہم آج اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی قوم کو پیغام دیں، عزم کا، ولولے کا، جذبے کا. کھڑے رہو اپنی جگہ. اگر 25 کروڑ اپنے گھر کے باہر اپنی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو جائیں، تلاوت کلام پاک کریں، اس نظام سے بیزاری کا اظہار کریں، تو یہ نظام نہیں چل سکے گا. یہی ہمارا پیغام ہے. ہم آگے بڑھیں گے. وہ دن بھی آئے گا جب لاکھوں کروڑوں سڑکوں پر ہوں گے اور اس نظام کو نیست و نابود کر دیں گے. ہر چیز مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہماری تشویش بدستور قائم ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہماری مزاحمت، ہمارے دھرنوں کے بعد ایک رپورٹ جاری کی گئی. سپریم کورٹ کے باہر ہم بیٹھے، چیف جسٹس پاکستان سے میں جا کر ملا، ان کا حکم آیا، ان سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم رپورٹ دیں گے، اور پھر 7 دن تک رپورٹ نہ دی. اور آخری ہمارے دھرنے کے بعد ایک ناکافی رپورٹ دی گئی، جس میں خان صاحب کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. تو ہماری تشویش جاری ہے. جب تک خان صاحب کے ذاتی معالجین ان کو نہیں دیکھ لیتے، ہم بالکل تسلی نہیں کریں گے. آج ہمارے کہنے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک حکم صادر فرمایا ہے. سلمان صفدر صاحب کو ایز فرینڈ آف دی کورٹ، یعنی کہ کورٹ کے دوست کی حیثیت میں حکم دیا ہے، اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ سلمان صفدر صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں، تاکہ وہ ایک مفصل رپورٹ خان صاحب کی حالت کے حوالے سے، کہاں ان کو رکھا گیا ہے، عدالت میں کل جمع کرائیں، جس میں پرسوں سنوائی ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی پیش رفت ہے. ہم جو عدالتی نظام کے ساتھ جڑے رہے ہیں، امید نہ ہونے کے باوجود، توقع نہ ہونے کے باوجود ہم عدالت جاتے ہیں، ہم جاتے رہیں گے. تو ہمیں آج کچھ پیش رفت حاصل ہوئی ہے. اب اس رپورٹ پر مبنی ہے کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے.
خان صاحب کیا بتاتے ہیں اپنی صورت کے حوالے سے، انہیں کس کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، ان کی یہ صحت کیوں خراب ہوئی ہے، آنکھ کے عارضے کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کے نتیجے میں آنکھ کا عارضہ ان کو لاحق ہوا ہے، یہ تمام بات سامنے آ جائے گی۔ اس وقت میں یاد کرنا چاہوں گا ان تمام اسیران کو جو مختلف جیلوں میں ہیں۔ میری سوچ جاتی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب، جو عمران خان کے دلیر سپاہی کی مانند آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، بالکل منظم۔ ان کو فیصل آباد میں ایک جیل میں رکھا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق ان سے اچھا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے وفا کا ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، یا محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، سب ظلم سہ رہے ہیں، لیکن خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔ میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ان تمام لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے جبر سہا ہے لیکن جو نکلتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا کروڑوں لوگوں نے 8 فروری 2024 کو، ان سب کو سلام ہے، ان سب کو پیغام ہے کہ فتح ہماری ہے اور فتح جلد ہمیں نصیب ہوگی۔ اپنی جگہ کھڑے رہو، یہ جبر کی رات ٹلنے والی ہے، یہ جبر چل نہیں سکتا۔ اس ملک کی معیشت آج رینگ رہی ہے۔ فیصل آباد، گجرات، گجرانوالہ کی فیکٹریاں، بند فیکٹریاں اس بات کا ثبوت ہیں۔ نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی، عوام میں کسمہ پرسی ہے، غربت ہے، نوجوان جانتے نہیں کہ وہ کہاں جائیں۔ جنہوں نے ووٹ کے ذریعے اس ملک سے اپنے مستقبل کو وابستہ کیا تھا، ان کو دھتکار دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں، تمہارے وجود کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ عوام، وہ نوجوان کھڑے ہیں، عمران خان سے امید لگا کر کھڑے ہیں، اور یہ امید انشاءاللہ برابر ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک نئی ابتدا ہوگی، جمہوریت کی ابتدا ہوگی، معاشی ترقی کی ابتدا ہوگی، اور یہ جلد ہوگا۔ اس وقت جو جھوٹ کا نظام ہے یہ پاش پاش ہوگا۔ یہ جھوٹ کا نظام جھکا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے پوری دنیا سے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ملک کے پتھر، معدنیات، وسائل پیش کرتا نظر آتا ہے ہمیں۔ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں شدید تشویش ہے۔ پاکستان کے موقف کو بدلا جا رہا ہے عوام کی رائے کے بغیر۔ اس پارلیمان کو جو فارم 47 کی پارلیمان ہے مکمل طور پہ بے وقت کر دیا گیا ہے۔ تمام بڑے فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ اس فارم 47 کی پارلیمان کو بھی اس عمل میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ تمام عمل ایسا ہے جو ناپائیدار ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور آج یہی پیغام ہے آپ کو کہ ہم پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں، ہم پہلے سے زیادہ انشاءاللہ بلولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور فتح ہماری ہوگی۔ خان صاحب کی رپورٹ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ سلمان صفدر صاحب آج 2 بجے پٹیالہ جائیں گے، اور وہاں سے جب وہ باہر نکلیں گے، ہماری بھی آج ملاقات کا دن ہے۔ وکلاء 6 وکلاء کی لسٹ دے دی گئی ہے، خاندان کی ملاقات کا آج دن ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو مارچ سے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آج اس پر عمل ہوگا۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے آرڈر پہ وہ عمل کرائے گی۔ جو توہین عدالت کی درخواستیں ہم نے دی ہیں ان پر عمل ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہماری درخواستیں زیر التوا ہیں، ان کو سنا جائے گا۔ یہ تمام عمل آپ کے سامنے ہے، اور اس تمام دور میں، اس تمام عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ریاست نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم اس ملک میں استحکام لے آئے ہیں، وہ جھوٹ ثابت ہوئے۔ دہشت گردی آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، وہ بلوچستان ہو یا وہ اسلام آباد ہو یا وہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ ہوں جن کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ کہیں بھی سکون نہیں ہے، کہیں بھی چین نہیں ہے۔ تو ہم پاکستان کی عوام سے یہ کہتے ہیں، آپ پر جو جبر ہے، آپ پر جو ظلم ہے، یہ ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جن کے خلاف عمران خان چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان پالیسیوں کو بدلیں گے۔ اس ملک میں امن بھی آئے گا، اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اس ملک سے بے گھری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ 8 فروری کا یہی پیغام تھا۔ 8 فروری کوئی آخری دن نہیں تھا۔ ہماری جدوجہد جاری ہے۔ آگے بہت سے دن آنے ہیں جب آپ سب کو، ہم سب کو اپنی اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ یہ سڑکیں، یہ دھرتی ہماری ہے، اس پر چلنا ہمارا حق ہے۔ ہم چلیں گے، ہم آواز بلند کریں گے، فردن بھی اور اکٹھے بھی۔ تو آپ تیار رہیے، اپنے حوصلے
जवान रखिए, इंशाअल्लाह फतह हमारी है। सुल्तान साहब, सुल्तान साहब, कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं ने 20 अरब का कारोबार किया है 6, 7, 8 तो आप क्या कहते हैं? देखिए कारोबार